الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں شرک اور اس کے اقسام کے سلسلے میں، اور جیسا کہ اس سے پہلے کے دروس میں اس بات پر گفتگو کی گئی کہ شرک کے بارے میں ہم سب سے پہلے شرک کی قسمیں جانیں گے، دوسرے نمبر پر اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ہم شرک کے بارے میں کیوں پڑھیں، کیا ضرورت ہے ایک مسلمان کو توحید سیکھ لینے کے بعد شرک کو جاننے کی۔ کہتے ہیں لماذا ندرس هذا الباب، ہم شرک کے بارے میں معلومات کیوں حاصل کریں، کیا وجہ ہے، کیا ضرورت ہے اس کی۔ الشرک اعظم ذنب عصی بہ اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے لیے جن گناہوں کا انسان ارتکاب کرتا ہے ان گناہوں میں شرک سب سے بڑا اور سب سے خطرناک گناہ ہے۔ وخطرہ عظیم، اس کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو اگر دیکھا جائے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہے اس دنیا میں، اس کے نقصانات کیا ہیں اس دنیا میں، اور شرک کے نقصانات کو دیکھا جائے، قرآن حدیث کی روشنی میں پرکھا جائے، تو دنیا کے تمام گناہوں کے نقصان کے مقابلے میں شرک کا گناہ سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ ڈینجر ہے۔ اس کے جو نقصان ہے یہ بہت زیادہ ہیں، اسی لیے شرک سب سے بڑا اور سب سے خطرناک جرم ہے۔ وَهُوَ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، تیسری بات یہ ہے کہ شرک چیونٹی سے بھی دھیمے رفتار سے چھپ کر انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کے جسم میں چیونٹی ہو تو اس کو جلدی پتہ نہیں چلتا، اگر کپڑے کے اوپر چیونٹی ہے تو پتہ نہیں چلے گا، جب تک باڈی میں ٹچ نہ ہو پتہ نہیں چلے گا کہ بدن میں چیونٹی چڑھ گئی ہے۔ لیکن کوئی دوسری چیز اگر ہو، کپڑے میں اگر کوا بیٹھ جائے، چیل بیٹھ جائے، مرغی بیٹھ جائے تو انسان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہا گیا اخفا من دبیب النمل، چیونٹی کی جو رفتار ہے اور وہ جتنا ہلکا وزن کا ہے کہ وہ کہیں بھی چلا جائے جلدی انسان کو پتہ نہیں چلتا، ویسے ہی شرک ہے جو کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنے اطمینان سے اور آرام سے انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کب مشرک ہو گیا۔ وَلِذَلِكَ تَتَعَيَّنَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَعْرِفَتَهُ حَتَّى يَسْلِمَ مِنْهُ، کہتے ہیں اسی لیے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ مسلمان شرک کو پہچانے یہاں تک کہ خود کو اس سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو صحیح سالم رکھے۔ وَلِيَكُونَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ أَمْرِهِ، اور وہ واضح دلیلوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ما نزل اللہ بہا من سلطان، یہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اس کا مطلب ہوا شرک کے دلائل نہیں ہیں اس دنیا میں، نہ عقلی طور پر، نہ کتاب و سنت کی روشنی میں، نہ لاجیکلی شرک کی کوئی دلیل نظر آئے گی انسان کو، بالکل نظر نہیں آتی۔ لیکن توحید کی دلیلیں اللہ رب العالمین نے احساسی طور پر بھی رکھا ہے، فیلنگ آتی ہے انسان کے اندر کہ یار میں اس کو پوج رہا ہوں تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن آدمی جب مصیبت میں آتا ہے تنہائی میں تو ٹھیک اللہ کو پکارتا ہے، اس کا احساس اس کو بتلاتا ہے کہ تم اللہ کو پکارو، باقی کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن حدیث میں نقلی طور پر بھی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ہم جس اللہ کی عبادت کریں اس کے اندر کون کون سی طاقت ہونی چاہیے، ہم جس اللہ کی عبادت کریں اس کی طاقت کسی اور کے پاس کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ تو عقلی نقلی طور پر، حسی طور پر، لاجیکلی ہر اعتبار سے توحید کی دلیل ملتی ہے، شرک کی دلیلیں نہیں ملتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا وَلِيَكُونَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ أَمْرِهِ، مومن کے لیے ضروری ہے کہ شرک کو پہچانے تاکہ وہ واضح دلیل کی روشنی میں اپنی عبادات کو صحیح اور ڈھنگ سے ادا کر سکے۔ وَيَتَحَسَّنَ مِنَ الْوُقُوعِ فِيهِ، اور اپنے آپ کو شرک میں پڑنے سے محفوظ رکھ سکے۔ وَهُنَاكَ أَسْبَابٌ كَثِيرَةٌ تَحْمِلُنَا عَلَى دِرَاسَتِهِ، یہاں بہت سارے ریزنز ہیں جو ہمیں شرک کو سمجھنے پر ابھارتی ہیں۔ نلخصها فيما يلي، اور جس کے بارے میں ہم نیچے کچھ تلخیص کے ساتھ اختصار سے بات کریں گے کہ کیوں انسان کو شرک کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں
کہ جی کیا روزانہ یہ شرک اور توحید کی بات کرتے ہیں، حدیثوں کا یہاں چلتے رہتا ہے۔ بھئی ہر مسلمان توحید کو مانتا ہے، ہر مسلمان شرک سے بچنا چاہتا ہے، اتنا ضروری نہیں ہے۔ بھائی مسلمان ہے تو اس کو وہ جاننا چاہیے نبی کے کھانے کا طریقہ کیا ہے، پینے کا طریقہ کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے لیے نبی کے کھانے کا سونے کا طریقہ ضروری ہے، لیکن نبی جس رب کی عبادت کرتے تھے اس رب کی پہچان کا کوئی زیادہ اہمیت اور اس کی ضرورت لوگ محسوس نہیں کرتے۔ ضروری ہے کہ انسان شرک اور توحید کو سمجھے۔ آج مسلمان اپنے آپ کو جو لوگ کہتے ہیں اس میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، بلکہ اکثریت کہہ لیں 95% لوگوں کو کہہ لیں تو لوگ شرک میں مبتلا ہیں جانے انجانے میں، کیونکہ انہیں معلوم نہیں کہ شرک کیا چیز ہے، شرک کہتے کس کو ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا ينطق عن الهوى، کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے۔ بِأَنَّ الشِّرْكَ سَيَقَعُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، انہوں نے یہ بات بیان کیا، خبر دی کہ شرک میرے امت کے لوگوں کے درمیان واقع ہوگی، پائی جائے گی۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نبی جو اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات اللہ کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ میرے امت میں بھی لوگوں کے درمیان شرک عام ہونا لازمی ہے۔ وَأَنَّهُ سَوْفَ يُوجَدُ مَن يُعْبَدُ الْأَوْثَانَ، اور ان قریب میرے امت میں ایسے لوگ پائے جائیں گے جو وثن کی، اینٹ کی، پتھر کی پوجا کریں گے، غیر اللہ کی پوجا کریں گے، ایسی چیزوں کی پوجا کریں گے جو وثن ہوں گے۔ دیکھیے وثن کہتے ہیں ایسی مورتی جس کی کوئی شکل و صورت نہ ہو، اور صنم کہتے ہیں اس مورتی کی جس کو شکل و صورت دی جائے، ہے نا۔ صاد نون میم صنم، اسی کا جمع ہے اصنام، ٹھیک ہے۔ یہ ان مورتیوں کو کہتے ہیں جس کی شکلیں ہوتی ہیں، گھوڑے کی شکل ہو، گدھے کی شکل ہو، مرد کی شکل ہو، عورت کی شکل ہو، اسے صنم کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ وثن کہتے ہیں ان چیزوں کو جس کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک پتھر رکھ کے اس میں لال رنگ چھیڑ کے ہندو پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، رکھ کے پوجنا شروع کر دیا۔ ویسے ہی بہت سارے لوگ کوئی شکل نہیں ہے، مزار بنایا، پوجا کرنا شروع کر دیا۔ زیادہ پیسہ کما لیا تو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا کر دیا، تانبے کا یہ چڑھا دیا، مزار کے اوپر تانبا لگا دیا، تھوڑی بڑی کر دیا، 18 فٹ 20 فٹ 22 فٹ کر دی۔ لوگ دور دور سے دیکھنے آئے ہیں، کچھ لوگ وہاں پوجا کرنے آئے ہیں، کچھ لوگ ٹورسٹ کے طور پر چلے جائیں۔ بہت سارے لوگ اجمیر اور حاجی علی ایز اے ٹورسٹ جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ دیکھنے کے لیے کہ یہاں ہوتا کیا ہے، اس لیے نہیں جاتے کہ ان کو منتیں مانگنی ہوتی، پوجا کرنی ہوتی ہے۔ تو ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں لوگ اپناتے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں صحیح اور درست نہیں ہے۔ کسی مندر، گرجا گھر، چرچ، مزار، ان تمام جگہوں پر ایز اے ٹورسٹ جانا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں انسان کو شوق سے نہیں جانا چاہیے، شوق سے نہیں جانا چاہیے۔ دو ہی شکل ہو سکتی ہے جانے کی۔ پہلی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ انسان وہاں کے لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے جائے تو وہ جا سکتا ہے، مزار میں جائے، کوئی اگر سجدہ کر رہا ہے تو اس کو روکے، کہے کہ جس مزار کی تم پوجا کر رہے ہو یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہے، لیکن وہاں جا کے پھر وہ زندہ لوٹے گا نہیں، ٹھیک ہے، کوٹ دیا جائے گا۔ یا پھر وہ اس لیے جائے تاکہ اس جگہ کا خاتمہ کر سکے، اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل نہیں ہے۔ وقد جاءت فی ذلک احادیث کثیرہ، اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ نذکر منہا قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ لا يذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزی، دن و رات گزرتے رہیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دن و رات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، یعنی قیامت واقع ہو جائے گی۔ اور یہ دن و رات کا سلسلہ ختم ہونے سے پہلے کیا ہوگا، لوگ لات و عزیٰ کی دوبارہ پوجا شروع کریں گے، یعنی اہل مکہ بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، مکے میں لوگ شرک کرنا شروع کر دیں گے۔ ہاں، جب مکے میں ہونے لگے گی تو پھر دنیا کا کوئی حصہ باقی رہے گا جہاں شرک نہ ہو، یہ حالت رہے گی۔ یہ کب ہوگی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، مسلمان اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے، مکے میں بھی لوگ لات عزیٰ کی پوجا شروع کریں گے، اللہ رب العالمین حجر اسود کو آسمان میں اٹھا لے گا،
پھر ایک پولیو کا پیشنٹ جا کر خانہ کعبہ کو توڑ دے گا، اس کے بعد قیامت واقع ہوگی۔ اس وقت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ وقال، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان۔ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض لوگ جا کے مشرکوں سے مل جائیں گے۔ ہاں، مشرکوں سے مل جائیں گے کہ مطلب مشرکوں کے ساتھ مل کر جو لوگ توحید پر عمل کر رہے ہیں ان کے خلاف سازشیں کریں گے، ان کے خلاف کان بھریں گے، ان کے خلاف لوگوں کو کیا کہتے ہیں اکسائیں گے، تاکہ ان لوگوں کو تکلیفیں دی جائے، پریشان کیا جائے، دقتوں کا سامنا ہو۔ اور یہ ہوا ہے انگریزوں کے زمانے میں بھی، اور آج بھی یہ ساری چیزیں جاری و ساری ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں جو مجاہدین آزادی ہوتے تھے ان لوگوں کے خلاف بہت سارے ایسے لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے جا کے کیا کرتے تھے، خبر گیری کرتے تھے کہ فلاں جگہ مجاہدوں کی ایک جماعت موجود ہے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں ودروہ کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ انگریز کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جا کے خبر گیری کرتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا، ان لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ آپ بہار اگر گئے ہوں تو پٹنہ ایک جگہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں پٹنہ کا نام انگریزوں کے زمانے میں عظیم آباد ہوا کرتا تھا۔ یہ عظیم آباد نام اورنگزیب کے بیٹے نے رکھا تھا، اس کا نام عظیم تھا، عظیم الشان یا ایسی کچھ نام تھا اس کا۔ تو اس نے کیا کیا تھا، اورنگزیب کے بیٹے نے اس کا نام عظیم آباد رکھا، وہ وہاں کا گورنر تھا یا وہاں کا جاگیردار تھا۔ آج بھی آپ جائیے پٹنہ کا جو میونسپل کارپوریشن کی آفس ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عظیم آباد لکھا ہوا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا عظیم آباد۔ تو وہاں عظیم آباد سے تھوڑا آگے جائیں گے تو وہاں ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے صادق پور۔ جگہ کا نام کیا ہے؟ صادق پور۔ صادق پور میں سارے کے سارے لوگ پہلے مزار پرست ہوا کرتے تھے۔ پہلے کیا ہوتے تھے؟ شہیدین شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں جنگ آزادی کے مجاہد تھے جو 1857 سے پہلے جنگ لڑ رہے تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ آزادی کی لڑائی 1857 سے شروع ہوئی، جبکہ غلط ہے۔ یہ تو 1757 سے شروع ہوئی تھی۔ فرسٹ لڑائی کون سی ہوئی تھی؟ بیٹل آف پلاسی۔ کس لیے لڑائی تھی؟ انگریز کو قبضہ نہ کرنے دینے کے لیے۔ تو آزادی کی جنگ نہیں ہوئی تھی، کس چیز کی جنگ ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو 1857 سے پہلے سے شروع ہوئی تھی۔ اور اس وقت آپ دیکھیں گے جھاڑ کر کے زیادہ تر 99.90% جتنے لوگ لڑائی میں شریک ہوتے تھے وہ سب کے سب اہل الحدیث ہوا کرتے تھے۔ وہ سب کے سب کیا ہوا کرتے تھے؟ اہل الحدیث ہوا کرتے تھے۔ یہ سچائی ہے۔ آدمی اگر کتاب پڑھے تو پتہ چل جائے گا کہ اسی موومنٹ کو روکنے کے لیے انگریزوں نے بہت سارے کام کیے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو انگریز سے لڑائی سے روکنے کے لیے غلام محمد قادیانی کو کھڑا کیا۔ اس نے سب سے پہلے اللہ کا ولی ہوا۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں مسیح موعود بنا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بنا، کہا عیسیٰ علیہ السلام میں ہوں، میں واپس آ گیا ہوں اس دنیا میں۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے امام مہدی بنا، پھر عیسیٰ علیہ السلام بنا، پھر وہ اللہ کا نبی بنا، پھر لاسٹ میں وہ اللہ بنا، پھر وہ مر گیا۔ ہاں، اللہ تک ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا اس نے، یہاں تک اس نے دعویٰ کیا۔ پھر جب دیکھا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنا زیادہ کارگر نہیں ہوا، اس لیے کہ چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ کا دوسرا نبی آئے گا، اس لیے کہ خاتم النبیین تو اللہ کے رسول ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو ختم، اس کا چیپٹر کلوز۔ پھر دوبارہ دو بڑے فتنوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ ایک وہ فتنہ جو سہارنپور میں ہے، ایک وہ فتنہ جو بریلی میں ہے۔ سہارنپور میں کون ہے؟ نام لے لیں، ہاں، دارالعلوم دیوبند۔ جس زمانے میں ہندوستان کے مدرسوں کو انگریز بلڈوزر چلا رہے تھے، وہ دارالعلوم دیوبند کو گرانٹ دے رہے تھے۔ آج بھی دارالعلوم دیوبند کو سرکاری تنخواہ میں سرکار کا پیسہ ملتا ہے، ندوۃ العلماء کو ملتا ہے۔ وہ کھڑا کیا گیا، کس لیے؟ ایک دیوبندی بنایا گیا اور ایک بریلوی بنایا گیا۔ یہ دونوں پہلے ایک تھے، پر یہ بھی معلوم کیجیے دونوں پہلے ایک تھے۔ آج بھی اسی لیے دونوں کے عقیدے بھی ملتے جلتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دیوبندی چھپا دیتا ہے، بریلوی کھل کر کے بولتا ہے۔ ایک ابو جہل ہے تو ایک عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، صاف بات۔ مجھے وہ لاگ لپیٹ کرنے کی عادت ہے نہیں، ٹھیک ہے، دونوں کا عادت۔ تو کیا ہوا؟ ابھی وہ میں کتاب تو لایا نہیں ہوں، میرے پاس وہ کتاب ہے جس میں باقاعدہ ریفرنس کے ساتھ بتایا گیا کہ ایک جب بریلی کو قبضہ کیا کہتے ہیں یہ کر لیا گیا، اریسٹ کر لیا گیا، تو اس نے خط لکھا کہ میں تو تمہارا ہی جاسوس ہوں، کم بخت مجھے کاہے تم اریسٹ کیا؟ تمہارے دشمنوں کے بیچ رہنا پڑتا ہے، تمہارے خلاف بیان دینا پڑتا ہے، تاکہ میں ان کے بیچ رہ کے تمہارے خلاف بولوں، وہ پیٹ سے بات نکلے تو میں تم تک پہنچا، میں تو تمہارا ہی جاسوس ہوں، کم بخت مجھے کاہے اریسٹ کر لیا؟
مولانا فضل حق خیر آبادی کا نام سنے ہوں گے، بہت مولوی لوگ سناتے ہیں مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا فضل حق خیر آبادی۔ دو مولانا فضل حق خیر آبادی تھے، ایک اہل الحدیث تھے اور ایک دیوبندی تھے۔ اہل حدیث والے جو تھے یہ کٹر دشمن تھے انگریزوں کے، ان کو سوچ کے فضل حق خیر آبادی جو دیوبندی تھے ان کو اٹھا کر لے کے چلے گئے انگریز لوگ، جیل میں ڈال دیے۔ ان کا بیٹا کیس لڑ کر کیس جیتا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، کیس جیتا، باقاعدہ آن ریکارڈ ہے، کیس جیتا کہ یہ وہ نہیں ہے جسے تم سمجھ کے لائے، وہ تو وہابی ہے، ہم تو وہابی نہیں ہیں، ہم تو صاف پاک صاف ہیں۔ لیکن یہ ہوا کہ وہ کیس جیت کر جب اس کو گئے کہ جیل سے باہر نکالیں گے تب تک وہ مر چکا تھا، تب اس کو شہید بنا دیا ان لوگوں نے، مولانا فضل خیر آبادی۔ بیوقوف، وہ تو بائی ڈیفالٹ شہید ہو گیا، نہیں تو وہ تو انہی کا آدمی تھا۔ تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں اس بات کا ذکر کیا کہ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میرے امت کے لوگ مشرکوں سے جا کر کے مل جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے مشرکوں سے ملنے کی بات جب آئی ہے تو بتا ہی دے، جب یہ IS کا کیس چل رہا تھا بہت زیادہ، ہے نا، آتنکوادی پکڑے جا رہے تھے، سیریا کی لڑائی چل رہی تھی، تو ہاشمی میاں ہے ایک بھگوا دھاری پیر صاحب، سید ہاشمی، بولتا میں کیا کہتا ہے اہل بیت سے ہوں، کم وقت جھٹا، اہل بیت سے اتنا بکواس آدمی پیدا ہوگا اللہ معلوم، ہے نا۔ اس نے باقاعدہ آن ریکارڈ نیوز چینل میں آ کے کہا جتنے آتنکوادی یہ سب اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، ہے نا۔ یہ جو کیا کہتے ہیں بدر الدین اجمل، جانتے ہیں نا اس کو، بدر الدین اجمل ممبر آف پارلیمنٹ آسام کا، اس نے آن ریکارڈ پارلیمنٹ میں کہا کہ اس پارلیمنٹ، جبکہ پارلیمنٹ کے پروسیجر میں یہ تھا نہیں، اس نے کہا کہ اب اس پارلیمنٹ میں یہ پروف ہوا ہے کہ جتنے سلفی ہیں سب آتنکوادی ہیں۔ حتی تلحق امتی قبائل امتی بالمشرکین، وہ لوگ مشرکوں سے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مولانا محمود مدنی اچھے انسان تھے، ان کے آل اولاد سب بگڑ گئے۔ ارشد مدنی کا باپ ایک زمانے میں کیا کہتے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ ہوا کرتے تھے، ان کا بیٹا محمود مدنی جو جماعت علماء ہند کا سیکنڈ ونگ کا ذمہ دار تھا، یہ پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہے۔ یہ کبھی دیکھو یوگی کے ساتھ گھوم رہا ہے، کبھی مودی کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ تو اس کا چچا جو ہے ارشد مدنی، مولانا حسین احمد مدنی کا بھائی، بیٹا ارشد مدنی کا بھائی جو دارالعلوم دیوبند کا محتمم ہے، یہ دیکھا کہ یہ تو بہت گھوم رہا ہے، تو یہ موہن بھاگوت کے پاس چلا گیا۔ ہاں، ابھی سدرشن چینل میں انٹرویو دیا ہے، سدرشن چینل جانتے ہیں نا کتنا خطرناک ہے، سریش چوہان، اس کو انٹرویو دیا، اور جب اس نے یہ مسئلہ چھیڑا، اب دیکھو میرے سامنے بات آتی ہے تو بات کہیں اور نکل جاتی ہے، اس لیے میں اس سب بات پہ بہت کم بولتا ہوں، جس سے ڈیٹا بہت ہے میرے پاس۔ جب ان سے سریش چوہان نے کہا کہ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر سے کیا مانا ہے، کہا اللہ سب سے بڑا ہے، کہا کیا مہادیو سے بڑا ہے، کہا ہاں مہادیو سے بڑا، بولے میں نہیں مانتا، میں یہ مانتا ہوں مہادیو نے اللہ کو پیدا کیا۔ تو کہا چھوڑو یہ ٹاپک، اس پہ بات نہیں کریں گے، بیوقوف، چھوڑو یہ ٹاپک کا ہے، تجھے توحید کی بات کرنے کا موقع ملا تھا، کھل کے کرتا بات، کہ نہیں تم جس عقیدے کو لے کے چل رہے ہو وہ تمہاری کتابوں کے خلاف ہے۔ تم عقیدہ رکھ سکتے ہو کچھ بھی، لیکن ایک مسلمان مرتا مر سکتا ہے لیکن یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ اللہ پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ مہادیو پیدا ہو کے مر گیا لیکن اللہ آج تک مرا نہیں ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ مہادیو بات کی چیز ہے، لیکن یہ ساری باتیں نہیں، چھوڑو یہ ساری باتیں۔ سریش چوہان نے لاسٹ میں منہ کھول کے بول دیا کہ آپ کے لیے تو اپارچونیٹی ہے کہ آپ میرے ٹی وی چینل میں آپ کے اوپر لگے الزام صاف کروا لیجئے، اس نے صاف کھل کر کے کہا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اہل حدیث کے خلاف سازش کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے، حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میرے امت کے ایک بڑی جماعت ایسی ہوگی جو مشرکوں سے مل جائے گی۔ وہ کیا ہوگی؟ مشرکوں سے ملے گی، توحید کے خلاف سازش کرے گی، توحید کے خلاف باتیں کرے گی، توحید کے خلاف لوگوں کو اکسائے گی اور غلائے گی، لوگوں کو کہے گی، صوفی کانفرنس کروائے گی، یہاں پہ آ کے مودی تقریر بھی کرے گا، صوفیزم کو پروموٹ کرنی چاہیے۔ سمت پاترا بولتا ہے کہ بھئی آپ لوگ صوفیزم کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ صوفیزم پروموٹ کرو، سب فنا فی اللہ ہو جاؤ، سب دنیا چھوڑ کر کے سب تپسوی بن جاؤ، سب تپسوی بن جاؤ، جس طرح سے ان لوگوں کے یہاں ہوتا ہے، یوگی بن جاتے ہیں لوگ نا، سب چھوڑ چھاڑ کے جا کے مندر میں یا تو کہیں کونے پہ بیٹھ جاتے ہیں، ویسے یہ مراقبہ کرنا وہی چیز ہے، یہ سب کرو، دنیا کو چھوڑو، دنیا جو کرتی کرے، اسلام ختم ہو جائے، پیٹ دیا جائے، یہ کرنے، وہی سب ہو رہا ہے۔ حتی تلحق من امتی بالمشرکین،
میرے امت کے لوگ بہت سارے ایسے ہوں گے جو مشرکوں سے مل جائیں گے۔ وَحَتَّى تُعْبَدُ قَبَائِلَ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ، یہاں تک کہ میرے امت کے بہت سارے قبیلے، پورے قبیلہ، ایک دو نہیں، پورا قبیلہ کا قبیلہ، بالأوثان، وثن کی مورتیوں کی پوجا کرے گا، مزاروں پر سجدہ کرے گا، پتھروں کو پوجے گا، پتھروں کو چومے گا، پتھروں کو چاٹے گا۔ آج آپ جا کر کے دیکھیے مندروں میں برقع پہن کر عورتیں جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی ہیں؟ جس طرح سے ہندو لوگ مزاروں پہ آ رہے ہیں، ہمارے یہاں سے برقع دھاری عورتیں سب کہاں جا رہی ہیں؟ مندروں میں جا رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ شرک میں مبتلا ہوں گے اس طرح سے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ تم لوگ مجھ سے پہلے کے جتنے بھی امت گزرے ہیں ان کی اتباع کرو گے، ان کے نقل کرو گے، ان کی کاپی کرو گے۔ کتنا؟ شبرم بشبرن، ایک ایک بالش، ایک ایک بتا تم ان کی نقل کرو گے۔ ہاں، نقل وہ جیسا کرے گا ہم کو کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ فیشن ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہونے کی نشانی ہے۔ یہ جو ذہنی طور پر غلامی ہے نا، ذہنی غلامی، یہ بہت زیادہ بھیانک ہے۔ ہم جسے کہتے ہیں نا اسلامک آئیڈینٹی، ختم ہے، ایک دم ختم۔ لوگ چاہتا ہے کہ میں سماج میں اس انداز سے رہوں کہ کوئی پکڑ نہ سکے کہ میں کون ہوں، نیوٹرل، مسلم بھی نہیں، ہندو بھی نہیں، کچھ نہیں۔ وہ مسجد میں آیا، نماز پڑھ لیا، باہر گیا تو اس کی شکل دیکھو، اس کی چال ڈھال دیکھو، اس کی بولی دیکھو، اس کی عادت اتوار دیکھو، سب کیا ہے؟ ایک جیسا، کافروں کے جیسے، مشرکوں کے جیسے لگے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کتنے سارے لوگ ہندوستان میں ایسے ہیں جو زیادہ سمجھدار بنتے ہیں۔ ان کے ہاں کیا جی محبت سے پیش آؤ، ہم ہندو سے نفرت نہیں کرتے، جو مسلمان سے نفرت کرتا ہے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ارے بیوقوف کہیں کا، وہ شرک کرتا ہے، اس سے زیادہ کیا چاہیے تجھ کو نفرت کرنے کے لیے؟ یہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، ان میں تو اچھے انسان ہوں گے۔ ارے بھائی اچھا کیسے ہوگا جب وہ مشرک ہے تو؟ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یہودیوں اور مشرکوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن پاؤ گے۔ یہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ لگے ہوئے لوگ خیر خواہ بننے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی جیسے یہ اچھا نیوز چینل والے بھی کل ایک شیعہ مولوی کو بٹھا دیا اور لکھ دیا سنی دھرم گرو۔ کیا لکھا؟ سنی دھرم گرو شیعہ کو بٹھا کر کے لکھ دیا نیچے۔ وہ بولتے ہیں ہاں مسجدوں میں سے لاؤڈ اسپیکر ہٹا دینا چاہیے، یہ کیا ہے ساؤنڈ پولوشن ہو رہا ہے، سب جگہ سے ہونا چاہیے، مندر سے بھی ہٹ جائے، مسجد سے بھی ہٹ جائے۔ میں تو یوگی جی کی تعریف کرتا ہوں کہ ان کے زمانے میں دنگے نہیں ہو رہے ہیں۔ بولے دنگا کاہے ہوگا بھائی؟ فیک انکاؤنٹر میں جب پولیس والا مار ہی دے رہا ہے پبلک مسلمان کو تو عام ہندو کاہے لڑنے کے لیے آئے گا؟ وہ تھوڑی لڑنے آئے گا، بولے ہم کو جو کرنا تھا وہ تو پولیس والے کر ہی رہے فیک انکاؤنٹر میں۔ کسٹوڈیل ڈیتھ سب سے زیادہ ہو رہا ہے، کر رہے ہیں، لیکن یہ پھٹ گیا لکھا نیچے سنی دھرم گرو، وہ ہے شیعہ پکا، ایک دم وہی کالا والا سب وہ پہن کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نقل کرو گے، اتنا زیادہ نقل کرو گے، اتنا زیادہ نقل کرو گے کہ ابھی ازہر یونیورسٹی چلے جائیے، مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، بڑے بڑے پروفیسر ازہر کے، مصر کے، کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر کے گھوم رہے ہیں۔ کیوں؟ کلچر ان کا ایسا ہے، جبکہ عربوں کا یہ ڈریس نہیں ہے۔ میں کوٹ پینٹ پہننا حرام نہیں کہتا، بھئی آپ کا جو اپنا کلچرل ڈریس ہے اس کو تو اب مت چھوڑیے۔ ہاں، مصر کا کلچر میں الگ طرح کا جلباب ہوتا ہے، جبہ ہوتا ہے، وہ لال ٹوپی ہوتی ہے، اوپر وائٹ پٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شیروانی ٹائپ کا ایک پہنتے ہیں جبہ کے برابر، یہ مصر کا یونیفارم ہے، یہ مصر کے لوگ پہنتے تھے، اب وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ لوگ واشنگٹن میں جو لباس پہنا جا رہا ہے وہی پہنیں گے، نقل کریں گے۔ جس طرح سے غیر مسلموں کا یہاں شادی میں بینڈ باجا ہے، مسلمانوں کے یہاں پر ہے۔ کسی نے کہا نا کہ جو شادی بینڈ باجا بجا کر کے کی جائے گی، آنے والی نسل ٹک ٹاک پہ ڈانس نہیں کرے گی تو کیا اور کرے گی؟ ہاں، باپ ماں تو بینڈ پہ ڈانس کیا تھا شادی میں، تو آنے والی نسل بھی ٹک ٹاک پہ ڈانس کرے گی، یہ تو کہیں اور جا کے مجرا کرے گی، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟
نقل کاپی کرنا، تم ان کی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، اتنا زیادہ اتباع اور پیروی ہوگی کہ تم اپنا نام تک بھی ایسا رکھنا پسند نہیں کرو گے جو اسلام میں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الصمد، اولڈ ماڈل پسند نہیں آئے، کیا نام رکھنا ہے تو عجیب عجیب نام رکھیں گے، ایسا نام رکھیں گے پتہ نہ چلے کہ بھائی یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے نا۔ ہمارے یہاں لوگ نہیں رکھتے، مسلمان لوگ نام رکھتے چاند، مسلمانوں کا چاند نام نہیں سنا آپ لوگوں نے، چاند نام رکھتے ہیں۔ ایک مولانا تھے، ان کا نام تھا چاند محمد۔ میں نے کہا محمد نے چاند کو توڑ دیا، پھر زندہ کیسے ہو؟ نا اللہ کے رسول نے اشارہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، نام رکھیں گے لوگ کہتے چاند نام رکھیں گے لوگ۔ اسی طرح سے ان لوگوں کے نام عجیب عجیب، آدمی آتا ہے کہ جی بیٹے کا نام رکھنا ہے، نام بتائیے، صحابی کے 10-15 نام دیتے ہیں، نہیں یہ سب وہ تو اولڈ ماڈل ہے، تھوڑا یونیک ٹائپ کا نام ہوتا ہے۔ گدھا رکھ لے، یونیک ہے، کسی نے آج تک نہیں رکھا ہوگا، ہے نا، یونیک نام چاہیے۔ ایک آدمی کی بیٹی ہوئی، نام رکھا ملائکہ۔ میں نے کہا بیوقوف، ملک مانے فرشتہ، ملائکہ اس کی پلورل ہے، تیری ایک بیٹی ہے کہ کئی ایک بیٹی ہے؟ اور یہ فرشتہ تھوڑی ہے، اور فرشتے لیڈیز بھی نہیں ہوتے، لیڈیز کا نام ملائکہ کیسے رکھ دے گا بھائی؟ ملائکہ مانے بہت سارے فرشتے، فرشتے لیڈیز تھوڑی ہیں، تو انہوں نے بیٹی کا نام رکھ دیا۔ تو نام ایسے رکھیں گے کہ لوگوں کو لگنا چاہیے کہ نہیں نیچرل، کیا ہے، نیوٹرل آدمی ہے۔ نام آدمی کاپی کرے گا، سب کچھ آدمی کاپی کرنا شروع کر دے گا، چال ڈھال، چال چرتر، لباس، بولی، سب کچھ، یہاں تک کہ دین بھی آدمی کاپی کرنا شروع کرے گا۔ وہ لوگ کرسمس مناتا ہے، ہم عید میلاد النبی کہیں نہیں منائے۔ وہ لوگ کیک کاٹتا ہے کرسمس میں، ہم لوگ بھی کاٹیں گے، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، کاٹا نہیں پاکستان میں، ہے نا۔ ان کے یہاں پوجا میں کیا ہوتا ہے؟ ناچ گانا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی عید کے نماز کے بعد لڑکا لوگ ڈی جے لگا دیتا ہے، عید بعد، ان لوگ کے یہاں پوجا میں ہو رہا ہے، ان کے یہاں بھی ہو رہا ہے نا۔ ان کے یہاں پر بھجن ہو رہا ہے، یہاں قوالی ہو رہی ہے۔ اچھا، بھجن میں بھی وہ لوگ صوفی سانگ آتا ہے، یہ لوگ بھی صوفی سانگ آ رہا ہے، نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ اب دیکھیے گا یہ جو قوالی گانے آتا ہے تو وہ جو کیا کہتے ہیں، دنیا کے سب سے گندے لباس پہن کر کے آ جائیں گے، آ کر کے سامنے بیٹھ جائیں گے اور مائک وائک لے کے جس طرح بھجن ہوتا ہے اس طرح سے بیٹھ جائیں گے اور گائیں گے علی 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 علی، گائے جا رہے گائے جا رہے۔ ہندو لوگ بھی علی علی گاتا ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ ہاں، آپ نے نہیں دیکھا کتنے سارے بالی ووڈ کے سنگر لوگ ہیں جو دمادم مست کلندر گاتے پھر رہے ہیں۔ اچھا، اس کی ہسٹری ان کو ان سے زیادہ پتہ ہے، مسلمانوں سے زیادہ ان کو اس کی ہسٹری پتہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اتنا زیادہ آدمی کاپی کرنے پر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ وہ لوگ اگر کوئی ایسا دیکھو کہ وہ ضب کہتے ہیں سانڈھا جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک جانور ہوتا ہے جو چھپکلی سے بڑا ہوتا ہے، پھر دھاری دار ہوتا ہے، اس کو گوہ بھی کہا جاتا ہے، ضب۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ اگر اس کے بل میں گھسے ہیں، وہ بل بناتا ہے زمین میں، تو اگر بل میں گھسنے کی کوشش کیا ہوگا تو تم بھی وہاں جا کے منڈی ٹھوسنے کی کوشش کرو گے۔ کاپی کیا جا رہا ہے آج دنیا میں، یہ کیا جا رہا ہے بھائی، دبئی کو آدمی اٹھا کر کے دیکھ رہا نیو یارک سے میچ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے، کلچرل کتنا میچ کھا رہا ہے، کہتا بہت 85% میچ کھاتا ہے۔ کیسے میچ کھاتا ہے؟ کہ وہاں بھی مائگریٹر زیادہ رہتے ہیں، یہاں بھی مائگریٹر زیادہ رہتے ہیں، وہاں بھی انسان کو جو لباس پہننا ہو پہنو، ہاٹ ڈریس پہنو، بکنی پہنو، کرتا پہنو، جبہ پہنو، جو پہننا ہو پہنو، یہاں بھی لوگوں کو اس بات کی پرمیشن دی گئی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ براڈ مائنڈڈ، موٹے دماغ کے لوگ لگے ہوئے ہیں کاپی کرنا۔ آج کوئی انسان، آپ دیکھیں نا، جس طرح مندروں کا ماحول ہے وہی اب مسجدوں کا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے مسجدوں کا ماحول؟ مندروں میں جیسے 50 کلر کر کے اس کو رکھے ہیں، ان کے یہاں بھی 50 کلر پوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، بڑے بڑے جو بریلویوں کے پیر ہیں سب بھگوا پہنتے ہیں، یوگی آدتیہ ناتھ والا ڈریس، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، سب کاپی کرو گے۔ شرک، جب ہر چیز کاپی کرے گا تو آدمی شرک بھی کاپی کرے گا۔ اسی طرح سے وہ احادیث کثیرہ
اور احادیث اخرى کثیرہ لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام، اس چھوٹے جگہ میں وہ ساری حدیثوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے جو اس معاملے میں بیان کیا گیا ہے۔ وقد تحقق ما اخبر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كما نشاهد في زماننا هذا من انحراف بعض المسلمین عن دینهم الحق، جس طرح سے آج مسلمان دین سے منحرف ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے لڑکوں کے حالات ہوتے جا رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں صحیح اور سچی ثابت ہو رہی ہیں، سب سچی اور صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ میں تو اس پر زیادہ بولیں گے بہت چلا جائے گا، میں نے ایسے ایسے چیز دیکھے ہیں، لوگوں کو مت پوچھیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں کے حالات دیکھیے کیا ہے، روزہ نہیں، نماز نہیں، دعا نہیں، اذکار نہیں، ہر چیز ایک دم شریعت سے انحراف ہو گیا ہے۔ اس طرح کہا گیا کہ وَتَعَلُّقِهِمْ بِأَصْحَابِ الْقُبُورِ وَأَضْرِحَتِهِمْ وَالْعُقُوفِ عِنْدَهُمْ وَتَقْدِيمِ الْقَرَابَيْنِ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ قبر کو پوجنا، قبروں پر اعتکاف کرنا، ان کے یہاں جا کر کے جو کام لوگ مندروں میں کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آج مزاروں میں لوگ کر رہے ہیں، جو کام اسلام میں کبھی بھی جائز درست نہیں تھا۔ دوسری بات کیا ہے کہ ان المسلم مطالب بأن يعرف الشر ليحذر منه ويبتعد عنه، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شر کو پہچانے۔ جس طرح سے ایک انسان جب اپنی صحت کا خیال کرتا ہے، جیسے تم جم کرتے ہو نا، دوسرے لوگ جو جم کرتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے۔ اگر صرف کیا کھانا ہے بتا دے، کیا نہیں کھانا ہے بتا دیا جائے، نہ بتایا جائے تو اس کا فٹنس ٹھیک نہیں ہو سکتا، پھر وہ چیز کھا لے گا جو اس کے صحت کے لیے نقصان دہ۔ میں تو جہاں تک جانتا ہوں جم کرنے والے کو مہینے کے اعتبار سے فوڈ کا سلاٹ دیا جاتا ہے، اس مہینے میں اس موسم میں یہ کھاؤ گے، اس موسم میں یہ کھاؤ گے، گرمی میں یہ کھانا کھاؤ گے، سردی میں یہ کھانا کھاؤ گے، تب جا کے تمہاری باڈی میں کٹس بنیں گے نا۔ ہاں بتایا جاتا ہے مہینے کا، اچھا یہ چیز اس مہینے میں ہرگز نہیں چھوؤ گے، اس مہینے میں تم کھا سکتے ہو، یہ یہاں تک بتایا جاتا ہے۔ تو جب انسان کسی چیز کی فکر کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو یہ چیز جاننا ضروری ہو جاتا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ویسے ہی ایک مسلمان کے لیے اس بات کا مطالبہ ہے شریعت کی طرف سے کہ اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ جانے۔ جب وہ یہ جان لیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے تو یہ جاننا ضروری ہے شرک سے بچنا ہے، تاکہ وہ شرک سے بچ سکے اور شرک کی پہچان ہو سکے۔ لأن اذا لم يعرف ربما يقع فيه وهو لا يشعر، کیونکہ کبھی کبھی انسان جب کسی چیز کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا تو اس میں جا کر پڑ جاتا ہے اس حال میں کہ اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ يدل لذلك قول حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی دلیل حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے کہ کان الناس يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ وكنت اسأله عن الشر مخافة ان اقع فيه، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کے بارے میں پوچھتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں میرے سے گناہ کا صدور نہ ہو جائے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ انیس الرحمن اعظمی حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ آدمی صرف اگر 5 وقت کی فرض نماز سنت موقدہ رمضان کے روزے رکھ لے اور جو واجب عمل ہے وہ کر لے، نفل نہ کرے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گناہ نہ کرے۔ شرط کیا ہے؟ گناہ نہ کرے، اس لیے کہ اس کے فرائض اس کو جنت لے جانے کے لیے کافی ہوں گے اگر اس کے کھاتے میں گناہ نہ ہو تو، لیکن اگر گناہ ہیں تو ان گناہوں کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نفل کا اہتمام کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے پرہیز ضروری ہے۔ جب تک انسان گناہوں سے پرہیز نہیں کرے گا وہ گناہ اس کے نیکیوں کو کھا جائیں گی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا لئن اشرکت ليحبطن عملک، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کے دن بھر 24 گھنٹہ عبادتیں ہیں، آپ ہر گھڑی ہر لمحے عبادت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ نے بھی اگر شرک کیا تو ہم آپ کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ تو جب شرک انسان کے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے تو شرک کو جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آگے یہ بات آئی ہے کہ الحال والواقع الذي وصل الیہ کثیر من المسلمین اليوم فلا تکاد تجد بلدا من البلاد الاسلامیہ الا فیها مشاہد تعظم وقبور تقدس وینظر لها ویذبح عندها ویستغاث باہلها۔ ابھی حال یہ ہے مسلمانوں کا واقعی، کیا کہتے ہیں، کرنٹ سچویشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں الحال الواقعی کہتے ہیں۔ کرنٹ سچویشن مسلمانوں کا یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی مسلم دیش میں چلے جائیے،
آپ کو کچھ نہ کچھ چیز ایسی مل جائیں گی جس سے لوگوں کا عقیدہ جڑا ہوا ہے، جس کی لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں، جس کی لوگ پوجا کرنا چاہتے ہیں، جس کو لوگ چومنا چاٹنا چاہتے ہیں، جس کے لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہے۔ 3 سال پہلے 12 ربیع الاول میں ہندوستان اور پاکستان سے ڈھیر سارے بریلی عمرہ کی نیت سے مدینہ پہنچ گئے، اور وہاں جا کے قبر کے پاس کھڑے گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ لگایا۔ جیسی نعرہ لگا پورے سے مار، جوتا چپل ڈنڈا مار، سب کو بھگایا وہاں سے، ہے نا۔ تو مدینہ میں جا کر لوگ یہ سب کر رہے ہیں، وہاں کی عوام نہ کرتی ہو، وہاں کا گورنمنٹ نہ کرتی ہو، لیکن ایک ایسی جگہ وہاں بھی ہے جس سے لوگوں کا عقیدہ جڑا ہوا ہے۔ ابھی ظہر کی نماز پڑھیں گے، پھر یہ نارتھ سائڈ میں منہ کر کے کھڑے ہو کر کے لوگ درود شریف پڑھیں گے، کس لیے؟ اس نیت سے کہ جناب مکے سے ہندوستان سے نارتھ سائڈ میں کیا ہے، مدینہ ہے، درود شریف اسی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے۔ ایک آدمی حج کرنے جاتا ہے، جیسے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو حاجی بنائے، آپ حج کرنے جائیں تو کسی بریلوی سے مل لیجئے گا کہ جی میں حج کرنے جا رہا ہوں، تو کیا بولیں گے؟ میرے طرف سے اللہ کے رسول کو سلام سنا دیجیے۔ بکلول کہیں گا، یہاں تو پڑھنا فرشتے لے کے جانے کے لیے تیار ہے، مجھ گنہگار کے سر پہ بوجھ ڈال رہا ہے کہ اللہ تو اس کے طرف، اچھا لسٹ لے کر کے جاتے ہیں، فلاں کی طرف سے سلام، فلاں کی طرف سے سلام، فلاں کی طرف سے، اتنے منہ تک وہ آتا ہے، دھکا دے واقع یہاں سے فلاں کی طرف سے سلام ہے، چپ چاپ درود پڑھ نکل یہاں سے، ہے نا۔ جاتے ہیں لوگ چپکے سے ایسے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، کوشش کرتے کسی طرح سے جالی کو ہاتھ لگا دے، باہر آ کے اس کو چومے گا، بیچارہ مار کھا جاتا ہے کتنوں بار۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے مولانا تھے انہیں مزاریوں کے، وہ کوشش کر رہے تھے کسی طرح سے مسجد نبوی میں جا کر کے اس کو قبر کی زیارت ملے اور قبر سے کچھ مٹی لے کر کے آئے۔ اب سوچیں کیوں؟ ہندوستان میں ایک مزار اللہ کے رسول کی بنا لیں گے، اب جائیں گے ہی نہیں مدینہ، ہے نا۔ جیسے ایران میں لوگ خانہ کعبہ بنا کے طواف کر کے حج کر لیتے ہیں، یہاں پہ ہندوستان میں بھی کہیں ایک ہے، لوگ اس کا پوجا کرتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کی طرف بنا رکھے ہیں۔ ویسے انہوں نے کوشش کی کہ مزار سے مٹی لائیں، نہیں ملا پر موقع، تو وہ سوچے کہ میں جیب میں مٹی لے جاؤں اور مزار کی دیوار سے چھوا کر کے لے کے آ جاؤں، وہ بھی چانس نہیں ملا اس کو۔ کیا ہے ان لوگوں کا؟ شرک کو عام کرنا ہے، جتنا زیادہ شرک ہو سکے اس کا عام کرنا ہے۔ وہ ہے احمد نقشبندی بولتا ہے، کوئی دنیا میں گارنٹی نہیں لے گا کہ میرے جماعت میں آؤ گے تو جنت ملے گی، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ بریلوی ہو جاؤ تم کو جنت ملے گی، غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی تم کو جنت لے کے جائیں گے۔ شرک عام ہو رہا ہے، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر ایسے لوگ نہیں پائے جاتے ہیں، یا کوئی جگہ ایسے نہیں ہے جس سے لوگوں کا سینٹیمنٹ جڑ گیا ہو شرکیہ طور پر، جس کی لوگ تقدس رکھتے ہوں، اس کی عظمت رکھتے ہوں، اس سے مدد مانگتے ہوں۔ مدینہ جا کر کے لوگ جا کے مدد مانگنے لگتے ہیں قبر کے پاس کھڑے ہو کر، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور دیگر سارے کام کرتے ہیں قضاء حاجات کے لیے، تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں تکلیفوں سے نجات پانے کے لیے ان کو پکارتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ان کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ وَلِكُلِّ عَاقِلٍ أَن يَتَسَاءَلَ هُنَاكَ، ہر مسلمان عاقل کے لیے، عقل مند کے لیے ضروری ہے وہ سوال کرے، ما الفرق بین من یستغیث بالاصنام والاوثان ویدعوها من دون اللہ ویقول ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفا وبین من یستغیث بمیت فی قبره ویدعوه ویرجوه جلب الخیر او دفع الضرر۔ ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سوال پوچھے، یہ سوچے، اپنے آپ سے پوچھے، سماج سے پوچھے، دنیا کے لوگوں سے پوچھے کہ کیا فرق ہے ان دو لوگوں کے درمیان۔ جو کوئی مورتی کے پاس چلا جائے، جیسے مکہ کے لوگ لات عزا کی پوجا کرتے تھے اس نیت سے کہ وہ ان کو اللہ کے قریب کرے گا، اور اس انسان کے درمیان کیا فرق ہے جو مزار کے پاس جا کے عبادت کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ اس کو اللہ کے قریب کرے گا، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی اگر لات اور عزا کی پوجا کرے اس نیت سے کہ لات اور عزا اس کو اللہ کے قریب کرے گا تو وہ کافر و مشرک ہوتا ہے، اور کوئی اگر اجمیر چلا جائے اس نیت سے کہ بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ مجھے تکلیفوں سے نجات دے دے گا، یہ مجھ کو اللہ کے قریب کرے گا، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جو مزار جاتا ہے اس کے اندر 3 میں سے ایک عقیدہ پایا جاتا ہے، چوتھا ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بذات خود نقصان و نفع کا مالک ہے، یہ بھی کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا۔ دوسرا وہ آدمی ہوتا ہے جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ سے نفع نقصان لا کر کے دے گا، وہ اللہ نہ دینا چاہے تو چھین کر کے لا دے گا، لیکن اس کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے پاس سے نفع نقصان لا کر کے دے گا۔ تیسرا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، اللہ میری بات نہیں سن رہا، یہ میری بات اللہ تک پہنچے گا۔ اللہ کے بندے تو زندہ ہے، تو بول سکتا ہے، اللہ تیری نہیں سن رہا ہے، وہ مر گیا جو بول نہیں سکتا، اس کی بات اللہ کیسے سنے گا؟ یہ تینوں عقیدے کفار و مشرکین کے یہاں وہ پایا جاتا تھا۔
تو یہاں کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ فرق ہے، جاننے کی کوشش کرے کہ کیا فرق ہے جو بتوں مورتیوں سے مانگے، پوجا کرے، دعا کرے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اس میں اور اس انسان میں جو مندروں کیا کہتے ہیں مزاروں پر جا کر کے عبادت کرے اس نیت سے کہ وہ اس کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق نظر آتا ہے؟ 100% ایکوریسی کے ساتھ دونوں میچ کھاتے ہیں، دونوں کو کمپوزیشن سیم ہے، صرف دوا کا برانڈ الگ الگ ہے۔ کیلپول کھائیے، پیراجیسک کھائیے، دونوں کا کیا ہے کمپوزیشن؟ پیراسیٹامول۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں سیم ہیں۔ تو یہ حالات ہے کس کے؟ اب نہیں بولیں گے کس کے، دونوں کا کمپوزیشن سیم ہے، اب آپ سمجھ لیجئے۔ والجواب ان كل منها مخلوق فلا يجوز ان يتعلق به من دون الله وهو لا يملك لنفسه۔ جواب یہ ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کے مخلوق ہے۔ لات عزا بھی اللہ کے مخلوق تھے، قوم نوح جن کو پوچھتی تھی، ود سوا یغوث یعوق اور نصر جس کا اللہ نے سورہ نوح میں ذکر کیا، والا وہ لوگ کہتے ہیں لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونصر، وہ بھی اللہ کے بندے تھے۔ اور یہ جتنے ہیں، چاہے وہ پھرپھرا شریف والے حضور ہوں، بڑے حضور، چھوٹے حضور، جتنے بھی حضور ہیں، چاہے اجمیر کے حضور ہوں یا دیواں شریف کے حضور ہوں یا کہیں اور ہوں، یہ سب اللہ کے مخلوق ہیں۔ رام بھی اللہ کا مخلوق ہے اور حاجی علی کا بابا بھی اللہ کا مخلوق ہے۔ دونوں کو پوجنے والے = 0۔ ٹھیک ہے؟ یہ لوگ اپنے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں تھے۔ جب یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے تو ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسروں کو یہ فائدہ پہنچائیں گے؟ ہے نا؟ رام کی بیوی کو راون اٹھا لے گیا، رام کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کو چھڑانے کے لیے جانا پڑا، یہیں سے اٹھا لے، تو بھی ہاتھ ڈال کے اٹھا کے لے کے آ جا، نہیں اٹھا پایا نا، اس کو جانا پڑا سری لنکا تک، جیسے کہ قصوں میں نہیں پتا بھائی سچا واقعہ ہے کہ جھوٹا واقعہ۔ ویسے ہی ہمارے ہاں پیروں فقیروں کے حالات یہی ہیں کہ کتنے پیروں کے بیٹے اہل حدیث ہو گئے، پیر صاحب کچھ نہیں کر سکے۔ ہاں بھائی، پیروں کے بچے اہل حدیث ہو گئے، پھرپھرا شریف کے پیر صاحب کی نسل اہل حدیث ہوئی ہے، میں خود جانتا ہوں۔ وہ جو صدیقی ہے نا، ابو بکر صدیقی اور طٰہٰ صدیقی، یہ لوگ جو ہیں انہی کے نسل کے لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں۔ پھرپھرا کے مزار کے بہت بڑے مجاور کا بیٹا اہل حدیث ہوا ہے، ایک کلکتہ میں رہتا ہے اور ایک ٹکیا پاڑا میں رہتا ہے، میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں، ان کے باپ بہت بڑے مزاری تھے، وہ اہل حدیث ہو گئے، پیر صاحب کچھ نہیں کر سکے، ان کے بیٹے اہل حدیث ہو گئے، ہے نا۔ یہ جو عباس صدیقی ہے، یہ تقریر کرتا کہتے جو میرے اوپر درود نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں ہے، میں اللہ کے نبی کا خاندان سے ہوں، یہ ہوں۔ بھائی صدیقی نبی کے خاندان سے کب ہو گئے؟ صدیقی تو ابو بکر صدیق کے نسل سے ہوتے ہیں، کم بخت کہیں کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبی کے وارث خاندان سے جو ہوتے ہیں وہ صدیقی تھوڑی ہوتے ہیں، صدیقی تو حضرت ابو بکر کے صدیق سے ہوتے ہیں، تو صدیقی ہو کر نبی کے خاندان سے کیسے ہو گئے؟ سب سے پہلے سوال تو یہ ہے۔ عباس صدیقی کہتا تھا میرے اوپر جو درود پڑے گا وہ مسلمان نہیں۔ پیر کے اجازت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، لو، پیر کی اجازت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ بیوقوف یہ بول نبی کی اجازت کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، یہ بول، پیر کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ پیر بنا گھر رہا ہے۔ ابھی 12 پیر ہیں، بڑا حضور مر گیا تو اس کے جو 12 نسل ہیں سب ایک کے بعد ایک، جس طرح سے کیا کہتے ہیں سعودی میں کنگ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد ایک کے بعد ایک بیٹا بادشاہ بنتے جا رہے ہیں، ویسے ایک کے بعد یہ لے کے وہاں کے مجاور بنتے جا رہے ہیں، بڑا حضور چھوٹا حضور سب لگا ہوا ہے۔ یہ لوگ خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی کے بازو میں کبھی اپنے ابا کو بیٹھا ہوا دیکھ لیتے، کم بخت ہمارا قیامت کے دن بھی بازو میں نہیں بیٹھ پائیں گے، بھگا دیے جائیں گے، سحقا سحقا لمن غیر آبادی، بھگاؤ ان کم بختوں کو جو میرے دین کو بدل دیا تھا۔ تو سپنے میں کس کس کو بٹھا رہا ہے اللہ کے نبی کے بازو میں؟ ہو سکتا ہے کوئی شیطان ہی ہو جس کو تو اللہ کا نبی سمجھ بیٹھا ہے۔ ہاں، ان الشیطان لیوحون الی اولیائہ، اللہ نے کہا کہ شیطان اپنے دوستوں کے کانوں میں وحی نازل کرتا ہے، جس طرح سے فرشتے وحی نازل کرتے ہیں نا نبی کے پاس، یہ ان لوگوں کے حالات ہیں۔ تو کہتے ہیں ہر ایک کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ پیر، یہ فقیر، یہ بزرگ، یہ خود اپنے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہے، تو دوسرے کو کیا دے سکتے ہیں؟ عربی میں ایک مقولہ ہے فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کے پاس ایک چونی نہ ہو وہ کسی کو کیا دے گا؟ جب پیر کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے تو دوسروں کی کیا مدد کرے گا؟ فلہذا الاسباب وغیرہا لا بد لنا من معرفۃ الشرک وکشف حقائقہ وبیان خطورتہ، کہتے ہیں اسی وجہ سے مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ شرک کو پہچانے تاکہ اپنے آپ کو شرک سے روک سکے اور اس کے خطرات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔
اس کے بعد باری آتی ہے کہ اس امت میں شرک کیوں واقع ہوا. انشاءاللہ اس پر اگلے درس میں گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں. ایک سوال آیا ہے